السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی یا ناول سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیر کامل قسط نمبر 2۔ اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی سے ہاتھ سے اسٹیپ اسائڈ اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی، ابھی بات کر لیں، کیا ہو گیا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی ہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ طیبہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے گا آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے تھرڈ کلاس قسم کے جملے مجھ سے نہ بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دہرائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بک پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکت سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظر ہال کی تقریباً درمیان میں بیٹھے سالار پر جا ٹھہری۔ 25 اسٹوڈنٹ میں سے اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اسے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اس سے بے فکری لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے تھما دیا۔ 23 منٹ بعد اسے پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:00 آبجیکٹو پیپر 10 منٹ پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہی دیکھتی آئی تھی۔ 23 منٹ میں حل کیے جانے والے پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو۔ انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا، وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر کرسی کے پتھے پر رکھ دیتا اور بازو لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتی تھیں کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس لیے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی تم یہ پیپر 10 منٹ میں کر دو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی یہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر کمائے گا۔ 0۔ سلما نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپیٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانگی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے ماما، تم بھی مارکیٹ گئی تھی؟ شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے ہی خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہیں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی کہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلما کو لگا جیسے وہ ایک دم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانگی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے امامہ کی وجہ سے انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ تب سے اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں، اور ہاشم اس سے بھی زیادہ، مگر پچھلے 3 سال سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی امامہ اسد کو پسند کرتی ہے،
صرف وہی نہیں، اجرت کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ اجرت سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اجرت اور اس کے درمیان پہلے بھی خاص دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی، وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وجہ شادی کر چکی تھی، جبکہ دونوں بیٹے اور ماما خیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جاتا ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ماما سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اس پر اسی طرح مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک اپنی ملازم کا خیال آیا، اس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھیں، بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پیچھے 2 گھنٹوں سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کے مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکادڑ بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹے پہلے پوش علاقے کی سب سے بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف ورگوں پر آوازیں کستے رہتے تھے۔ اپنی بائکس پر سوار اب وہ مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً جلا رہے تھے۔ 11:15 بجے وہ جم خانے کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوت کارڈ تھے، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانے کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہی تھی۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جاتی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونی تھیں، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی تھی، جس کا اہتمام نئے سال کی تقریب کے لیے جم خانے کی انتظامیہ خاص طور پر کرواتی تھی۔ جب ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اس طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آتے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر رک بیٹھ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کی کہکہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند لمحے پہلے تم جانے والے میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ لاٹ میں آ گیا جہاں بہت لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری طاقت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈو اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈو اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود اسکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنے نوٹ بک پر کچھ لکھتے ہوئے مصروف تھا، مگر وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی، دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھ کر وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کر کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سالار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پہلے میں سیکنڈ میں ہی سالار جس سپیڈ پر دہرا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران ابھی تک نہیں دہرا پایا تھا۔
جو ٹریک اسے مشکل لگ رہا تھا وہ سلاڑ کے سامنے ایک بچکانہ چیز محسوس ہو رہا تھا۔ ایک منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دہرا رہا تھا، اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ سلاڑ اس سپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر ایک دھماکے سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ کامران نے مسکراتے ہوئے مڑ کر سلاڑ کی طرف دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سلاڑ کے ہاتھ کی بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بورنگ گیم ہے، سلاڑ نے تبصرہ کیا اور اس کی ٹانگوں کو پھلانگ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہارن پیٹتے 7 ہندسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے ایک کونے سے جگمگا رہے تھے۔ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیرون دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ اجرت کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھی۔ ان دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سالوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اجرت کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بلا کی حاضر جواب تھی، مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ ایک دم بدل گئی تھی اور میڈیکل کالج میں جا کر وہ یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اجرت کو بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجہ محتاط رہتی ہے۔ کبھی وہ ابھی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی۔ اسے ایسا لگتا جیسے جلد از جلد اس سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ ہی تمہارے لیے یہاں آنے کا تردد کرتا ہوں۔ تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ اجرت نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لان چیئر پر بیٹھی دور باؤنڈری وال پر لگی بیل کو گھور رہی تھی۔ اجرت کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر اجرت پر مرکوز کر دیں۔ اجرت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ماما؟ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا تو سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں۔ اور ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ماما نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی متاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اجرت ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ اس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار اجرت کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اجرت کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تم ٹھیک ہو تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی۔ آپ مس ڈونٹ ٹیل می امامہ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینت کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی معذرت جواباً انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینت نے اس بارے سے جھٹکتے ہوئے کہا، ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ریئیکٹ کرو۔ امامہ نے بری لسانیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی طرف سے حتی المقدور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں، مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز یہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار رابعہ نے کہا، راز میں نے تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے، پھر بھی امامہ بتانا تو چاہیے تھا نا تمہیں۔ زینت کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ امامہ نے کہا، کئی سال سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ مسکراتے ہوئے زینت کو دیکھا۔ اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ تمہیں ضرور بتاؤں گی۔
वेरी फनी, ज़ीनत ने इसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह हिला कर दिखा दो मौसूफ की। है कौन, नाम क्या है, क्या करता है? राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल कर डाले। फर्स्ट कज़न है, असरत नाम है। उमामा ने रुक रुक कर कुछ पूछते हुए कहा। MBA किया है इसने और बिजनेस करता है। शक्ल और सूरत कैसी है? इस बार ज़ीनत ने पूछा। मामा ने गौर से इसका चेहरा को देखा। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार उमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ीनत को देखती रही। उमामा ने अपनी पसंद से मंगनी की है, वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। मेरे ने इस बार उमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो उमामा का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब उमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें इसकी तस्वीर लाकर दिखाओ, ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले इसका ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो, राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चले, मुझे हॉस्टल जाना है। उमामा एकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी खड़ी हो गई। जवेरिया, तुमने ये बात क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, उमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात ही नहीं की, जवेरिया ने माजरत जवाबन अंदाज में कहा। उमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नज़रों में तनबियात थी। उमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचा देती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्ज़ी से होती, जैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। उमामा ने इस बार किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ वो जो कुछ कर रहा है वो गैर मामूली सही लेकिन गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ था जब सिकंदर और इसकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें सालार के मुख्तलिफ IQ लेवल टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इसकी टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 IQ लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी के साथ सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नोयत प्रोफेशनल नहीं ज़ाती थी। अपने करियर में वो पहली बार इस IQ के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार इस वक्त से 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बात करता था। बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और इनकी बीवी अक्सर हैरान होते थे। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सालार इनके पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के लिए साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के फ़ौरन बाद उन्होंने सालार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले इनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंक कर, सालार किससे बात कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज हैं, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर इससे ले लिया। इनका ख्याल था कि इसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल करके कॉल कर ली। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया, दूसरी तरफ इनके भाई ही थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है। इनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानगी से पूछा। मेरा ख्याल है इसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सालार जो खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था, रिसीवर नीचे रखते ही इसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर इसे देखने लगा। वो बिल्कुल किसी चोर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानगी के साथ वो एक लम्हे के लिए दमबख्त रह गया। 2 साल के बच्चे से इन्हें ये तवक्का नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर क्रीडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानगी के इस झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनानी से जवाब दिया गया। नंबर है। इसने भी रवानी से वो नंबर दोहराया। वो इसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो गिनती की आदात से वाकिफ़ होगा और फिर वो नंबर
تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ اگلی قسط دیکھنے یا سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ کر کے بتائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔